اب تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں ملے گا. تمہاری 2018 والی سلیکشن کمیٹی ٹوٹ چکی ہے. اب وہ سلیکٹرز نہیں رہے جو تمہیں لائے تھے. اب تمہاری کہانی ختم ہو چکی. سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا اسلام آباد میں کنونشن سے خطاب. بولی نواز شریف دن رات لگا کر ملک ٹھیک کرتے ہیں تو تنخواہ نہ لینے پر اسے باہر پھینک دیا جاتا ہے. عوام بے وقوف نہیں, سب پتہ ہے کہ یہ مہنگائی کس کی وجہ سے ہے. 4 سال کی تباہی 4 ماہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جو سلیکٹ ہو کر آتا ہے. مسلم لیگ نون میدان میں موجود ہے. الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے. سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا الیکشن سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم. ٹویٹر پر لکھا, قانون کی حکمرانی کے بغیر جمہوریت نہیں ہو سکتی. آزاد معتبر عدالتی نظام قانون کی حکمرانی کو یقینی بناتا ہے. مضبوط عدالتی نظام آئین کی حفاظت کرتا ہے. قوم انتخابات کے حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراہتی ہے. قوم آئین اور عدالتی نظام کے تحفظ کے لیے عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. خواجہ آصف کے خلاف ہتک عزت کا کیس. عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے سیشن کورٹ اسلام آباد پیش. موقف اختیار کیا کہ $3 ملین کی سرمایہ کاری 2008 میں کی گئی تھی. رقم 2015 میں شوکت خانم کو واپس دے دی تھی. خواجہ آصف کے وکیل نے پوچھا کہ کیا آف شور کمپنیوں میں سرمایہ کاری کا آپ کو علم تھا؟ عمران خان نے جواب دیا, شوکت خانم کا بورڈ مجھ سے پوچھ کر فیصلے نہیں کرتا. اب معلوم ہوا کہ آف شور کمپنیوں میں سرمایہ کاری ہوئی. وکیل نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق عمان میں $18 ملین ڈوبے ہیں. عمران خان نے کہا کہ سرمایہ کاری کے وقت کہاں معلوم ہوتا ہے کہ فائدہ ہونا ہے یا نقصان. میں کوئی معاشی ماہر نہیں. بورڈ میں معاشی ماہرین ایسے معاملات دیکھتے ہیں. مزید سماعت 4 مارچ تک ملتوی. پنجاب اسمبلی کے انتخابات 90 روز کے اندر کرانے کا عدالتی فیصلہ. چیف الیکشن کمشنر نے 13 فروری کو اہم اجلاس بلا لیا. اجلاس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں لاہے عمل طے کیا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو گورنر پنجاب کی مشاورت کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے رکھا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے عدالتی فیصلے کے بعد عام انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی. وفاقی حکومت لیت و لل کے بجائے الیکشن کے لیے آگے بڑھے. فواد چودھری کہتے ہیں پی ڈی ایم حکومت کو دوام دینے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسا ہوا تو اس کے شدید سیکیورٹی اثرات مرتب ہوں گے. ہمارا ایٹمی پروگرام دشمنوں کے پروپیگنڈے کا مرکز ہوگا. ایسی احمقانہ پالیسیوں پر ضد کر کے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے. اسد کیسر بولے, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین کو بچانے کی طرف بڑا قدم ہے. پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے کیس دائر کر رکھا ہے. آئین تقاضا کرتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں ورنہ آئین شکنی ہوگی. قوم انتخابات کی تیاری کرے. ووٹ کی طاقت سے نااہل ٹولے کے خلاف فیصلہ دینا ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں پنجاب اور کے پی کے انتخابی میدان میں عمران خان کی کامیابی یقینی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد انتخابی عمل میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. نگران سیٹ اپ ہوش کے ناخن لے. انتقامی کارروائیاں عمران خان کی مقبولیت کم نہیں کر سکتی. ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام عمران خان ہی لا سکتا ہے. شوکت زرین کی آڈیو لیک. ایف آئی اے کا سابق وزیر خزانہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ. وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے تحقیقات مکمل کر لیں. شوکت زرین کے خلاف آئندہ چند دنوں میں ایکشن لیا جا سکتا ہے. سابق وزیر خزانہ کی IMF کے حوالے سے آڈیو سامنے آئی تھی. باب پاکستان منصوبے کو بے دردی سے خراب کیا گیا. اربوں روپے دفن ہو چکے. کھنڈرات وہیں کے وہیں ہیں. یہ دوہرا معیار ہے جس نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا. وزیر اعظم شہباز شریف کا باب پاکستان کی تعمیر اور والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبے کی تقریب سے خطاب. کہا میری دعا ہے نیب کے عقوبت خانے میں دشمن بھی نہ جائے. پچھلی حکومتوں میں انصاف کا قتل کیا گیا. بے گناہ لوگوں کو عقوبت خانے میں بھیجا گیا. نیب نے چن چن کر بے گناہ لوگوں کے خلاف بے بنیاد کیسز بنائے. اور دوسری طرف باب پاکستان منصوبے میں اربوں روپے کے غبن پر نیب نے بلا کر پوچھا بھی نہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے نظام کو دفن کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. IMF کی کڑی شرائط. بجلی کا بل عوام پر بجلیاں گرائے گا. مارچ سے نومبر تک بتدریج فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کی قیمت میں 35 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے.
नवंबर तक बिजली की फी यूनिट कीमत ₹7.91 बढ़ाई जाएगी। तकसीम कार कंपनियों के लिए वसूलियों का हदफ 90.4% मुकर्रर कर दिया गया। गुज़श्ता साल अक्टूबर से दिसंबर के सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 17 अरब रुपए की वसूली करने की तैयारियां। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 6 अरब 19 करोड़ रुपए का बोझ डाला जाएगा। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के 2 अरब रुपए। पावर प्लांट्स की मरम्मत के अखराजात भी सार्फिन पर तकसीम होंगे। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 22 फरवरी को समाअत करेगी। ननकाना साहब के इलाके वारबर्टन में मुश्तइल हुजूम ने मुलजिम को थाने से निकाल कर हलाक कर दिया। पुलिस एहलकार जान बचाने के लिए थाने से भाग गए। मुलजिम तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में हवालात में कैद था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, वाक़ई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों नहीं रोका? कानून की हाकमियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। अमन व अमान को हर सूरत मुकद्दम रहना चाहिए। IG पंजाब ने DSP और SHO को मुअत्तल कर दिया। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज का 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। शहबाज गिल पर इदारों के सरबराहान के खिलाफ उकसाने के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। थाना मरी में दर्ज मुकदमे में शेख रशीद की जमानत मंजूर। अदालत ने 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत वकील ने कहा कि आपारा पुलिस ने बगैर वारंट शेख रशीद के घर छापा मारा। नकद रकम, मोबाइल फोन्स, कीमती घड़ियां, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां और दीगर कीमती अशिया लूट ली गईं। बाद में शेख रशीद के खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। बगैर वारंट पुलिस को किसी के घर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। पंजाब में आटे का बहरान सर उठाने लगा। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मिलों ने 15 किलो आटे के थैले की सप्लाई कम कर दी। पीर से पंजाब में हड़ताल का ऐलान। आटे की सप्लाई मजीद मुतासर होने का खदशा। उधर महकमा खुराक ने हड़ताल पर उकसाने पर 12 मिलों का कोटा मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी खुराक कहते हैं 95% मिलों को सरकारी कोटा दिया जा रहा है। किसी फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम की फरोख्त की इजाज़त नहीं देंगे। जमात इस्लामी का महंगाई मार्च दूसरे रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरांवाला में खिताब, कहा, महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। पहले इमरान कहते थे कि वो माजी का गंद साफ कर रहे हैं। आजकल PDM की हुकूमत इमरान का फैलाया गंद साफ करने के दावे कर रही है। महंगाई के मारे अवाम की किसी को फिक्र नहीं। महंगाई मार्च GT रोड से वजीराबाद से होता हुआ गुजरात की जानिब रवां दवा। MQM पाकिस्तान का कल का धरना मौखर करने पर गौर। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कराची में बैक वक्त कई प्रोग्राम्स जारी, जिसकी वजह से धरने की तारीख तब्दील की जा सकती है। नेवी की अमन मशकों के पेश नज़र फैसले पर नजरसानी की जा सकती है। हतमी फैसला गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात में MQM के मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई है।